سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ ایک آدمی کی باتوں سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مشرک ہے، لیکن اس کی تعویل ہو سکتی ہے، بھائی ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہو. تو اسلام کہتا ہے اچھے مطلب کو ترجیح دو آپ. یعنی کسی کی بات کے 100 مطلب نکلتے ہوں، ایک مطلب سے لگتا ہو کہ یہ مسلم ہے، 99 مطلب سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے، تو ایک جو اچھا مطلب ہے نا، آپ نے اس کو ترجیح دے کے اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حتی الامکان تعویل کرنی ہے اس کی. تو احتیاطاً کفر کے فتوے سے بچا جاتا ہے، احتیاطاً کفر کا فتویٰ دیا نہیں جاتا، تعویل کی جاتی ہے. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی تعویل کا کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے. آپ تعویل کر رہے ہو، سامنے والا کہہ رہا ہے میں خود اس تعویل کو نہیں مانتا. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، جب بھی آپ سے دعا مانگو آپ حاجت پوری کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار دی ہیں. ہم اب کفر کا فتوے سے بچانے کے لیے ان کی تعویل کرتے ہیں. اصل میں ایکچولی ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نبی سے مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری پکار نبی تک پہنچاتے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرشتے اللہ تک، یا اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے. تو اس طرح ہم کہ یہ اس کی حاجت پوری کرو نا، تو شاید یہ مطلب ہو. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے نبی کو یہ اختیار دیا ہے. تو اب کیا تعویل کرے گا؟ بھلا ہی تعویل کے اول تو یہ بھی ہم تعویل جو کر رہے ہیں اس کی بھی تو کوئی شرعی دلیل نہیں ہے نا. اللہ نے کہا ڈائریکٹ کس سے مانگو؟ مجھ سے مانگو. لیکن ہم گھما پھرا کے اس کو شرک سے بچانے کے لیے بہت تعویل کریں. اگلا کہے نہیں بھائی یہ آپ خود کر رہے ہو، میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ یہاں سے آپ نبی کو پکارو گے، نبی یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہماری پکار سنیں گے، اور اللہ نے آپ کو یہ خود بخود اختیارات دیے ہوئے، آپ جو چاہیں اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، لوگوں کی حاجت پوری کر سکتے. اب اس کا کوئی مطلب میرے بھائی بنتا نہیں ہے. پھر بھی آپ کو دائرہ اسلام میں لانے کا شوق ہے تو پھر تو عیسائی بھی دائرہ اسلام میں. عیسائی توحید کا لفظی طور پہ منکر نہیں ہے، نبوت کا منکر ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں توحید کا منکر نبوت کے منکر سے زیادہ بڑا مجرم ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اللہ کے ہاں توحید کا انکار کرنے والا نبوت کے انکار کرنے والے سے زیادہ بڑا مجرم ہے. تو شرک چاہے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرو چاہے پیغمبر کو کرو، اللہ کی نظر میں دونوں مجرم کیا ہیں؟ برابر کے مجرم ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ تو اس لیے اتنا براڈ مائنڈڈ بھی نہ بنے کہ آپ نے دائرہ اسلام اتنا وسیع کر دیا کہ پوری روئے زمین اس میں آ گئی ہے تو فرق ہی ختم ہو گیا. اور نہ اتنا چھوٹا کریں کہ ٹی وی دیکھنے والا بھی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ایک دائرہ ہے، اس کے فقہی حکام ہیں، تو اس کے پیچھے نماز، غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز ہے. اگر امام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ نبی مشکل کشائیں حاجت روائیں، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ غیر مسلم کی اقتداء میں نماز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے تو فتنہ ہوگا، تو فتنے سے بچنے کے لیے پڑھ لو، بعد میں لوٹا لو. یہ براڈ مائنڈڈ ہے. ہم کہتے ہیں کڑوے نہ بنو کہ لوگ تھوکنا شروع کرتے ہیں، وہاں جا رہا ہے ادھر جماعت ہو رہی ادھر اپنی الگ سے نماز پڑھ رہے، تو پبلک پکڑ کے کوٹ دے گی تمہیں. پبلک کیا کرے گی؟ پکڑ کے کوٹ دے گی. اور پھر آپ کو حق پرستی کا بھی شوق ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہاں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہیں ان کے عقیدہ شرکیہ ہے، یہاں فتنہ پھیلے گا. تو بھائی چھوڑ دے اپنی نماز پڑھ، پتلی گلی سے نکل، تو کیا یا ٹھیک کرے گا کیا عقیدہ کسی کا آ کے؟ اچھا